اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا جب بھی کوئی تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، کوئی بڑا کام آ جاتا ہے، کوئی بڑا سخت ٹاسک آ جاتا ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ آ جاتا ہے، یا ذاتی زندگی میں کوئی معاملہ آ جاتا ہے، تو وہ بہرحال اس سے کوپ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے، اور یہی ہے جو ریزیلینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ریزیلینٹ ہے، یعنی وہ اس پہ کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو اپنے آپ کو وہ سنبھال لیتا ہے، اس کے مطابق کرا کے اس کو نکل جاتا ہے، اس سے اس مشکل وقت کو ہینڈل کر لیتا ہے، چل پڑتا ہے آگے اس کا معاملہ۔ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں رک ہی جاتے ہیں کہ جی بس اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ رکے ہی رہتے ہیں کافی عرصہ، اور اس عرصے میں نقصان ہو جاتا ہے بہت سا نا، کافی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فرق کیا ہے؟ یعنی ریزیلینس ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا ریزیلینٹ ہے یا اس میں بڑی ریزیلینس پائی جاتی ہے، اور یہ لفظ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے کہ ہاں جی ریزیلینس ہے جی آپ میں کتنی ہے جی ذرا بتائیں جی۔ انٹرویو میں بھی کوئی نہ کوئی پوچھ لے گا کبھی آپ سے کہ جی آپ ریزیلینٹ ہیں، آپ کہیں گے ہاں جی میں ہوں۔ اچھا پھر بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی ریزیلینس کے لیے کیا کرتے ہیں بتائیں نا، آپ کس بیسس پہ کہتے ہیں آپ ریزیلینٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ اپنی زندگی سے کوئی ایک دو واقعات بتائیں کم از کم کہ جی مجھ پہ یہ مشکل پڑی تھی، میں نے اس طرح میں اس سے نکلا، تو تب آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں گے، یا آپ اس کو بتا سکیں کہ جی میری یہ ٹریٹس ہیں، یا اس طرح سے میں کرتا ہوں، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو میرا یہ طریقہ کار یہ ہے۔ تو دیکھیے جو ریزیلینٹ لوگ ہیں نا، ان میں آپ کو ہمیشہ دو چیزیں ضرور ملیں گی۔ میں لمبی تقریر کا آپ کو پتہ قائل بھی نہیں ہوں۔ ایک یہ کہ وہ نارملی آپٹیمسٹک ہوں گے، وہ پیسمسٹک نہیں ہوں گے، یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے سارا وقت کہ بس دنیا اندھیر ہو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کوئی زندگی اس سے آگے چلنے والی نہیں ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، کاش بس یہیں پہ میں فوت ہو جاؤں اور بس کسی نہ کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، اس سے چاہے مر کے ہی چھوٹ جائے، اور بس میں یہ۔ تو ان کی سوچیں مستقل یا اس طرح کی ہوں گی، یا دوسری اس طرح کی ہوں گی کہ وہ فلاں بندہ بڑا خبیث ہے، اس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، اور بس کسی طرح سے میں اس سے بدلہ لے لوں، کسی طرح میں اس کم وقت کا ستیہ ناش کر دوں، یا وہ اس طرح کی چیزیں سوچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں بہرحال نہ صرف انرجی کو سیپ کرتی ہیں بلکہ وقت ضائع کرتی ہیں، اور معاملے کو حل نہیں کرتی ہیں، کیونکہ نہ آپ اس کم وقت کو مار سکتے ہیں، نہ فوت ہو سکتے ہیں، تو کام تو کرنا ہی ہے بھائی۔ تو جو ریزیلینٹ لوگ ہیں ان میں پہلا ٹریٹ جو ہے وہ ہے آپٹیمزم کا، کہ وہ بجائے اس چکر میں پڑنے کے وہ اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی سمجھا کے اس سے دیکھیں غصہ آتا ہے، نگیٹیوٹی بھی آتی ہے، نیچرلی آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں، جلدی نکال لیتے ہیں، اور اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی آپشنز کیا کیا ہیں، اس معاملے کو حل کرنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس موڈ میں آ جاتے ہیں اور آپ کا فوکس یہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا ذہن آپ کو اچھی باتیں پھر سجھانے لگ جاتا ہے۔ تو ایک یہ ان کا ٹریٹ ہے جو ہے۔ دوسرا جو ان کا ٹریٹ ہے وہ اڈیپٹیبلٹی ہے، یعنی ایک آپٹیمزم ہے، ایک اڈیپٹیبلٹی ہے۔ اڈیپٹیبلٹی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں صحیح ہوں، ہماری ایک ہوتی ہے نا سیلف رائٹیسنس، ہم بہت زیادہ ہماری ہوتی ہے کہ نہیں میں حق پہ ہوں، میں تو حق کا علمبردار ہوں، اور میں تو جب حق پہ ہوں تو میں کیوں جھکوں، میں کیوں اپنے آپ کو بدلوں، میں کیوں فلیکسیبل ہوں، باقی ساری دنیا فلیکسیبل ہو، وہ بندہ غلط ہے وہ جو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، وہ غلط ہے، لیکن آپ کو اس سچویشن کو ریزالو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ کو صرف حق کا جھنڈا لے کے کھڑے رہنا ہے اور کام نہیں کرنا ہے کوئی۔ تو اڈیپٹیبلٹی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ زمین پہ گر پڑتے ہیں، آپ یعنی آپ بالکل ہی جھک جاتے ہیں، یا آپ اپنے اصولوں کی قربانی دے دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اڈیپٹیبلٹی یہ نہیں ہوتی۔ اڈیپٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ سچویشن کو سمجھتے ہیں، اس معاملے کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہے، اور اس کے مطابق جو بیسٹ پاسبل کورس ہے
اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، میں تو ہمیشہ ایسے کرتا ہوں، تو پھر وہ جو میں تو ہمیشہ ایسے کرتا ہوں وہ پھر نہیں چلے گا۔ تو جو ریزیلینس ہے وہ آپ بہت لمبی باتوں پہ مت جائیے، صرف 2 چیزوں پہ فوکس کیجئے۔ کبھی بھی خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک آپٹیمسٹک رہیے، کوشش کر کے، جان بوجھ کے، ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھیے، اور وہ دوسرے خیالات نگیٹیوٹی اور پیسمزم والے آئیں بھی تو ان کو ادھر ادھر کر دیجئے۔ اور نمبر 2، اپنے آپ کو اڈیپٹیبل رکھیے، بلا وجہ انسسٹ مت کیجئے کہ بس میں سچا ہوں اور سب جھوٹے ہیں۔ فائن، آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اڈیپٹیبل رکھیے، تو پھر آپ ریزیلینٹ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ جلدی اوور کم کر سکیں گے چیزوں کو۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔